شخص جناب جن کی دعاؤں کا اللہ قبول فرماتا ہے، محبوب نے فرمایا نمبر 1 روزہ دار کی افطار کے وقت عادل بادشاہ کی دعا، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ ان تینوں کی دعا اللہ پاک بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا نہیں بلکہ مزید محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پھر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگر چاہے کچھ دیر بعد ہو۔ اور میں ضرور فرمائے گا لیکن کچھ دیر بعد ہو سکتی ہے، اس ٹائم دعا قبول ہونا شرط اس ضروری نہیں ہے، اس کے فوائد جو ہے بہت ہی زیادہ ہیں۔ لیکن ہمارے معاملات معاشرے میں ایسے بن چکے ہیں جناب کہ جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے ہم کھانے پینے پہ ایسے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری نمازی کی نمازیں رہ جاتی ہیں، خصوصاً ہماری جو فجر مغرب کی نماز ہے، ہم افطاری کے لیے ایسے مضبوط قسم کی چوکڑی باندھتے ہیں نا جناب کہ ہماری افطاری کے وجہ سے ہماری استغفر اللہ نماز مغرب جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا بھی رہ جاتی ہے۔ حالانکہ حکم کیا کہ ہلکی پھلکی افطاری کریں، اللہ پاک سے دعائیں کریں، نماز کے لیے حاضر ہوں، پھر دعائیں کریں، پھر جا کے کھانا وغیرہ کھائیں۔ لیکن پورا دن ہم نیکیاں کر کے اتنی محنت کرنے کے باوجود ہم عین مغرب کے وقت سستی کر کے اور نمازیں جو ہے مغرب کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ کتنی ایک وہ محرومی ہے اور بدنصیبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جب روزے افطار ہو جاتا ہے تو روزے میں جب کھانے پینے میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ سمجھیں کہ جو چیز آ رہی ہے اسے لے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا چیز پہلے لینی ہے، کیا چیز بعد میں لینی ہے، اور کس چیز کو کتنی مقدار کے مطابق لینا ہے۔